بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایران کے ساتھ جو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے وہ ایک انتہائی گھناؤنا موڑ لے چکی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ اب یہ بات کلیئر کر دیتی ہیں کہ یہ جنگ کسی صورت بہت جلدی ختم ہونے کی جانب جانا انتہائی مشکل ہے، اگر ناممکن نہیں تو۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی انتہائی ضروری ہے۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کے ساتھ اس وقت کون کدھر حملے کر رہا ہے اور آگے کیا ہو رہا ہے وہ بتانا ضروری ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست جو ہے بالکل اسی طرح سے وہیں پر کھڑی ہے جہاں پر اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے تھی۔ وہی معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں۔ جہاز کے حوالے سے کیا بات چیت ہے پنجاب حکومت کے، وہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے حوالے سے کیا لیٹسٹ ہے اس پر، اور خان صاحب کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے۔ مگر اس سے پہلے لیٹس گیٹ بیک ٹو دی مین اسٹوری وچ از دی ایران سچویشن۔ اب اسٹریٹ آف ہارموز تو بند ہے، مگر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جس کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران کی جو گیس فیلڈ ہے جس کا نام ساؤتھ پارس ہے اس کو ہٹ کر دیا ہے، اور اس کو ہٹ کرنے کے بعد ایران نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ یو ایس لنک بھی اور باقی بھی ان تمام ممالک کے جہاں سے اٹیکس لانچ ہو رہے ہیں ان کے انرجی انفراسٹرکچر کو ڈائریکٹلی اب اٹیک کرنا شروع کرنے لگا ہے، اور وہ کسی بھی صورت کسی بھی قسم کا ریسٹرینٹ جو ہے اب پریکٹس نہیں کرے گا۔ اس سب سے پوری دنیا کے اندر پہلے ہی تیل کی قیمتوں کے حوالے سے جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے پیٹرولیم کے معاملات کے حوالے سے، وہ مزید بدترین سطح کی جانب بلند ہونے کا خطرہ ہی نہیں، میرا تو خیال ہے کہ اب معاملات جو ہے وہ یقینی ہے کہ the world is now going head first into a recession۔ مگر یہ ساری سچویشن پیدا کیسے ہوئی؟ ساؤتھ پارس جو گیس فیلڈ ہے جو انہوں نے ہٹ کی ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ یہ اسٹریٹ آف ہارمز سے تھوڑا سا پہلے جہاں پر وہ نوک بنتی ہے اور واٹر وے آتا ہے پرشین گلف کے اندر ہی موجود ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے۔ اور اس کی جو اونرشپ ہے وہ صرف ایران کے پاس نہیں ہے، قطر بھی اس کا کو اونر ہے۔ اس کے اندر تقریباً 18,000 ٹریلین ملین کیوبک فیٹ گیس موجود ہے، اور یہ بہت سارے ممالک کو جو آپ لوگ یاد ہو کہ ایران، افغانستان، پاکستان گیس پائپ لائن وغیرہ کی جو ساری باتیں چیتیں ہوا کرتی تھیں اس کے اندر اس گیس پائپ لائن کا بھی کافی زیادہ حصہ تھا، مگر اب وہ بومب کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے جو منسٹر فار انٹیلیجنس ہیں اسماعیل صاحب، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ایران نے اس کو جو ہے تصدیق کر دی ہے اس بات کی۔ سو اسرائیل از بیسیکلی جو یہ جنگ، یہ کہنا کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے، یہ تو اب کلیئر ہو گیا ہے کہ ٹرمپ ہیز بین بلیک میلڈ انٹو اٹ اوور ایپسٹین اور واٹ ایور ریزنس، اور مس لیڈ انٹو اٹ اینڈ ہی واز ڈمب انف کہ وہ اتنے بے وقوف تھے کہ انہوں نے سب کچھ کیا۔ مگر اس وقت ادھر سے تو ایران شارٹس کال کر رہا ہے، مگر دوسری جانب سے اسرائیل شارٹس کال کر رہا ہے۔ امریکہ کے ہاتھ میں اس وقت کچھ بھی نہیں، نہ تو جنگ بندی، نہ ٹارگیٹس، اور نہ ہی معاملات، سب کچھ ٹرمپ کے ہاتھ سے بری طرح سے نکل چکے ہیں، وہ جو مرضی کہیں۔ مگر اس وقت سچویشن جو ہے وہ انتہائی گریو، انتہائی خطرناک اور انتہائی پریشان کن اس وجہ سے، کیونکہ اسرائیل نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس کے اوپر پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کو مکمل کرے، ایران کے تمام لیڈران کو شہید کرے، اور ایران کے اندر ایک کیوٹک سچویشن کریٹ کرے جہاں پر نہ تو انرجی ہو، جہاں پر نہ تو آئل پیٹرولیم ریلیٹڈ انفراسٹرکچر ہو، نہ ہی پیسہ ہو، اور لوگ جو ہے وہاں پہ افراتفری کا شکار ہو۔ ایک اور آئیسس جس طرح سے عراق کے اندر کریٹ ہوئی تھی، تو اس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ وارنگ ٹرائبس کریٹ ہوں اور ایران ایک کیوس کے اندر پلنج کر جائے۔ یہی وہ پلان ہے جو کہ اسرائیل چاہتا ہے، اور وہ ابھی تک اس کے اوپر جو ہے ایک کے بعد ایک امریکہ کے کہنے کے باوجود باز نہیں آ رہا، اور انرجی انفراسٹرکچر کو ہٹ کرا۔ ایران نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہٹ کرے گا، مگر اس سارے کے بیچ میں ابھی کچھ دیر پہلے مجتبیٰ خامنہئی جو کہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کا ایک اور سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ علی لاریجانی کی شہادت کا بدلہ ہر حال میں لیا جائے گا، اور اس طرح سے لیا جائے گا کہ جیسے بدلہ لینے کا حق ہوتا ہے۔ مگر یہ بات جہاں پر وہ کر رہے ہیں وہاں پر ایک بات سمجھنی اور ایک بات نوٹ کرنی بھی انتہائی اہم ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ ایران کی طرف سے لانچ کیے جانے والے میزلز اور ڈرونز کی تعداد میں واقعتاً کمی آئی ہے۔ جس طرح سے مڈ وار میں جب یہ ساری بات ہو رہی تھی کہ بھیا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ان کے انٹرسیپٹرز کم پڑ گئے ہیں، ایران کے بہت ساری ہٹس ہو رہی ہیں، ان کے ریڈار سسٹم جو ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں، جو کہ بالکل سب سچ تھا، مگر اس کے بعد سے
ایران کے اوپر جب امریکہ نے اپنی اور اسرائیل نے اپنی حکمت عملی بدلی اور میزائل کے جواب میں میزائل لانچ کرنے کی بجائے اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز اور اپنی ایئر فورس کے ذریعے بمبارڈمنٹ شروع کی، تو اس کے بعد حالات اور واقعات واقعتاً ایران کے لیے ابتر ہوئے ہیں، اور ایران کی طرف سے جو لانچز ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، وچ کوڈ بی ون وے آف ون انڈیکیشن آف دا فیکٹ کہ واقعتاً ان کا جو لانچنگ کیپیبلٹی ہے وہ متاثر ہوئی ہے بہت بری طرح سے۔ اب یہ اسٹریٹجک ہے، باقی لانچنگ کیپیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، یا پھر دے آر پریپیئرنگ فار اے لانگ وار، اس وجہ سے وہ ہالٹ کیے ہوئے ہیں، اسٹاک کر رہے ہیں۔ اس بارے میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی ججمنٹ کال دینی مناسب نہیں ہوگی، مگر جہاں پر ان کے انٹیلیجنس کے منسٹر جو ہیں اسماعیل صاحب جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، علی لاریجانی شہید ہوئے ہیں، اس کے اوپر بیان دیتے ہوئے ایران کے فارن منسٹر عباس اگارچی نے ایک بات کی ہے جو کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے، اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر ایران کے انسٹیٹیوشنز، ایران کے ادارے اور ایران کے اندر جو حکومت کا سلسلہ ہے اور نظام ہے وہ انتہائی ایفیشینٹ ہے، اور کسی ویسے تو آبویسلی ہر شخص جو ہے، ہر آفیشل جو ہے وہ اہم ہے، مگر کسی بھی آفیشل کے شہید ہو جانے سے مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ ایران کا پورا سسٹم ایک کیوس کا شکار ہو جائے گا۔ یہ بہت ایفیشینٹلی ریپلیسمنٹس موجود ہیں، اور وہ ساری کی ساری اسی طرح سے ویل انفارمڈ ہیں جیسے کہ ان کے پریڈیسیسرز تھے، جیسے کہ ان سے پہلے والے تھے۔ تو اس سے ایران کی جنگ لڑنے کی کیپیبلٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مجتبیٰ خامنہئی نے بھی اپنے بیان کے اندر علی لاریجانی کی بہت ساری تعریفیں کی، ان کی کیپیبلٹیز کی، ان کی شخصیت کی، اور اس سارے کے بعد اب جو یہ کیا کہتے ہیں اسماعیل صاحب شہید ہوئے ہیں، ان کی بھی وہ کہہ رہے ریپلیسمنٹ جو ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں بھی شہید ہو جاتا ہوں تو میری بھی ریپلیسمنٹ موجود ہے، سو دیٹ از ناٹ اے پرابلم۔ مگر دیٹ بینگ سیڈ، کل ایران کی جو قدس فورس ہے انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ انہوں نے اسرائیلی سیکورٹی کیبنٹ کا ایک ممبر جو ہے وہ مار دیا ہے، مگر اس کے حوالے سے مزید انفارمیشن جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہی۔ اسٹریٹ آف ہارمز کی سچویشن، جہاں سے تیل گزرتا ہے، اس کی سچویشن ابھی تک ویسے ہی ہے۔ بار بار کوشش کرنے کے باوجود ٹرمپ کو کسی قسم کی کہیں سے کوئی امداد موجود نہیں ہے، اور اب وہ معاملات جو ہے تیل کی قیمت جو ہے ویسے ہی مزید اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سو دیٹ از ویئر دا وار اسٹینڈز رائٹ ناؤ۔ ایران اب آج رات کے اندر، آج اس نے جو میزائلز لانچ کیے وہ اپنے وہ خرم شہر جو کلسٹر بامز چھوڑنے والے میزلز ہیں انہی کا زیادہ استعمال کر رہا ہے، ڈرونز کے ساتھ کمبینیشن بنا کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اور ان کے بھی تعداد جو ہے 4 سے 5 ہی ہے۔ آج سعودی عربیہ نے بھی اور کویت نے بھی، ان دونوں نے بھی جو ہے وہ انٹرسیپشنز کی۔ یو اے ای جو ہے ان کے جانب سے بیان آیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے انرجی، اس انفراسٹرکچر جو اسرائیل نے ہٹ کیا ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک حرکت ہے اور یہ غلط حرکت ہے۔ اس سے بہت برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں، مگر اسرائیل کو ان سارے برے نتائج سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ 9 ملین کی، 10 ملین کی، 1 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ان کو کتنی کو گیس چاہیے ہے، ان کو کتنا کو تیل چاہیے ہے۔ امریکہ بہادر سے سال کا 3 سے 4 ارب روپے کا چندہ ان کو مل جاتا ہے، ان کی زندگی کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق باقی کی پوری دنیا کو پڑتا ہے۔ سو بنیادی طور کے اوپر اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ اسرائیل، 1 کروڑ لوگ ورسز دا ریسٹ آف دا ورلڈ جو ہے اس کی زندگی جیپڈی میں ہے۔ پوری کی پوری دنیا ایک ملک کی ایک حکومت نے اس وقت ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، اور میں اٹس ویری کنسرننگ اینڈ ویری ویری ورینگ دا اسٹیٹ آف افیئرز جو کہ اب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ باقی جو ہے اب یہ تو اوور دا نیکسٹ، اب عید کے لیے معاملات جو ہیں، عید کے اوپر بھی یہ بیماری چلتی رہے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو دیکھنے سے پتہ لگے گا۔ پاکستان نے البتہ عید کے اوپر افغانستان کے اوپر مزید حملے کرنے سے جو ہے وہ اب تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی آدھی چھٹی لے لی ہے، اور ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم عید کے بعد اب اپنی جو کیمپین ہے، اینٹی ٹیررزم کیمپین، وہ دوبارہ سے ریزیوم کریں گے۔ ابھی فی الحال ہم افغانستان میں جو ہے وہ بمباری یا اٹیکس جو ہے نہیں کریں گے عید کے دن تک۔ تو وہ معاملات بھی تھوڑے سے ٹھنڈے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مگر دوسری جانب سعودی عربیہ جو ہے، ان کے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں ہمارے فارن منسٹر سے ملاقات کرنے۔ قطر کے حوالے سے بھی، قطر سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قطر کے جو ایکس
प्राइम मिनिस्टर है, जो एक्स उनके रूलर है, अपोजिशन में है आजकल, उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने बेसिकली वही आपको अगर याद होगा, उन्होंने कहा जी छड्डो सारियां गल्ला बनैन मैं देंगा। उन्होंने कहा है कि जी आप अगर कतर जो है वो खुलवा सकता है, वो ईरान के साथ जंग करने के लिए तैयार हो सकता है। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुलवा सकते हैं। हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ गारंटीज़ की ज़रूरत होगी। हमें बेसिकली वो ट्रंप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको हुकूमत में ले आया जाए, तो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। So, it's very disturbing. I mean, I'm using this word over and over again, but ultimately the state of Muslim, जो मुसलमानों के हालात और वाक़यात हैं और जिस तरह से opportunism हमारे रगों में रचा बसा हुआ है, आप यहूदियों को देख लें, ज्यूज़ को देख लें, वो जहाँ भी हैं, वो अपनों के हैं, अपनों के खिलाफ बात नहीं करते, अपनों के लिए जान भी देने को तैयार है, और यहाँ पर सबसे पहले हम मुसलमानों की जान लेने के लिए मुसलमान तैयार हैं। एनीवेज, सो हमारी जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें भी काफ़ी सीरियस डेवलपमेंट्स हैं। आई डोंट नो, ये जो बैक एंड फोर्थ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का चल रहा है, उसके क्या नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान को अब अगर सऊदी अरेबिया का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट करता है ईरान, और उसके डिफेंस के लिए पाकिस्तान को इन्वोक करता है डिफेंस पैक्ट, तो पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से कहना चाहिए कि वो अपनी टांग ऐसे मामलात में ना अड़ाए जहां पर उसको पाकिस्तान के साथ जो है उस पैक्ट को इन्वोक करना पड़े। आप अपने आप को एक न्यूट्रल पार्टी के तौर पर रखें, और वो लोग जो ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने और बाकी ममालिक ने खलीज में, खासतौर पर सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत ने इस वजह से बड़ी रिस्ट्रेंट और बड़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया और उन्हें ईरान के ऊपर अटैक लॉन्च नहीं किए, क्योंकि वो ईरान को एक जिसे कहते हैं टैसिट सपोर्ट दे रहे हैं और इसमें न्यूट्रल रह रहे हैं। तो ये बात जो है ये मिस इन्फॉर्म्ड है और इल फाउंडेड है। इसकी वजह ये है कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई अटैक करने के लिए तो शायद इनके पास जहाज जहूज होंगे, और कितने को माहिर हैं ये लोग अटैक करने में, कितनी देर पहले इन्होंने जंगें लड़ी थी वो सारी दुनिया जानती है। मगर डिफेंस तो इनका अमेरिका वाले मिसाइल्स ही है, अमेरिका वाले एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर्स ही हैं, जिनकी हालत हम सब ने देख ली है। तो अगर ये ईरान के ऊपर अटैक्स डायरेक्टली करने के अंदर, जंग करने में इन्वॉल्व होंगे, तो फिर इनकी जो इकोनॉमीज हैं, जो माशाल्लाह सारी तेल के ऊपर डिपेंड करती हैं, और तेल को तो आपको पता है ऐसे आग लगती है और फिर कहाँ बात कहाँ से कहाँ जाती है। तो इस वजह से ये मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है। ये कोई बाय चॉइस या कोई बहुत हायर रोड या हायर पेडेस्टल पे होने की वजह से ये लोग जंग से बाहर नहीं बैठे हुए। पाकिस्तान के हालात और वाकयात के हवाले से जो मालिक साहब हैं, उन्होंने 17 सवाल किए थे कल मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के नए जो उड़ान भरने के शौक हैं, उसकी जो पूरी की पूरी कहानी चल रही है उस गल्फ स्ट्रीम के प्राइवेट जहाज के हवाले से, जिनका कोई जवाब नहीं आया। सुनने में ये आ रहा है कि उनके प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए जो है वो ऊपर से आर्डर आने के ऊपर बंद करवा दिया गया, और उसके बाद उन्होंने आकर चीजों को रैप अप किया। खैर वो आई डोंट नो इफ दैट इज ट्रू और नॉट। उन्होंने रैप अप बड़ा अच्छा किया था, मगर उन्होंने अपने 17 सवाल जो थे वो पूरे के पूरे दे दिए थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो किसी भी चीज के ऊपर आई हैव लॉस्ट ऑल होप। वो कहते हैं ना कि मुझे फिक्र नहीं है कि मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये है कि ऐसे ही ना चलता रहे। मुझे लगता है कि ये वैसे ही चलता रहेगा। बट एज फार एज द इंटरनेशनल सिनेरियो एंड सीन इज कंसर्न, आई थिंक इट्स अ पॉइंट टू वरी नाउ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि शायद प्रेशर जो है वो ऑयल प्राइसेस का बिल्ड होने के बाद मामला ठंडे हो जाएंगे, मगर अब हालात और वाकयात मजीद ग्रेव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।